السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی اسمارٹ ٹی وی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سن 2050 تک ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پلینٹ کا ٹوٹل وزن کتنا ہے؟ پہلا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پلینٹ ارتھ کے متعلق ایسے شاکنگ فیکٹس بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اگر زمین کے سائز کی بات کی جائے تو یہ کافی بڑی اور وسیع ہے۔ اس پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر سمندر، پہاڑ، درخت، جانور اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کا ٹوٹل وزن کتنا ہوگا؟ ویسے تو زمین کا ایگزیکٹ وزن معلوم کر پانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن دوستو سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے اس پر کمپلیٹ ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے بہت سے فارمولاز اور میجرمنٹس کا استعمال کر کے زمین کا وزن معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان سائنٹسٹ کے مطابق زمین کا کل وزن 13 ارب ٹریلین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ تو اسے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور 13 ارب ٹریلین میں کتنے زیرو آتے ہیں انہیں بھی گن پانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن بات ہے۔ دوستو، ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ درخت ہماری زمین کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں آکسیجن پرووائیڈ کرتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے دوستو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زمین سے درخت ختم ہو جائیں تو ہمارا زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن پرووائیڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں 100 میں سے 28% آکسیجن ہی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں 72% آکسیجن ہمیں سمندر سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 3/3 آکسیجن سمندر جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ جو درخت ہمیں 28% آکسیجن دیتے ہیں اس کا بھی 22% حصہ ایمیزون کے جنگلوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی درخت موجود ہیں وہ سارے مل کر ہمیں صرف 6% آکسیجن ہی فراہم کرتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے گزارنے کے بعد ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دن ہمیشہ سے 24 گھنٹے کا نہیں تھا؟ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک دن 21 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، لیکن ہماری زمین میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے دن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اب ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر زمین میں تبدیلیوں کی بات کی جائے تو یہ زلزلوں اور ایرپشنز وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اصل میں ہماری زمین ایک فلو میں گردش کر رہی ہوتی ہے، اور اگر کسی جگہ پر زلزلہ آ جائے تو یہ فلو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے ہماری زمین کی گردش آہستہ ہو جاتی ہے اور زمین سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرنے کے لیے زیادہ وقت لگاتی ہے، اور اس سے وقت آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ زمین کی سپیڈ ہر سال 1.7 ملی سیکنڈ کم ہو جاتی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین حرکت کرنا بند کر دے گی، اور شاید یہ وہی وقت ہوگا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ دوستو، اگر سورج کی بات کی جائے تو اسے ہم ہر روز دیکھتے ہیں اور یہ دکھنے میں بہت چھوٹا سا لگتا ہے، اور یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ زمین سے کافی زیادہ فاصلے پر ہے اور یہ اسی لیے دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے اور زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ سائنٹسٹ کے مطابق سورج کا ڈائیمیٹر زمین کے ڈائیمیٹر سے 109 گنا بڑا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسے 13 لاکھ پلینٹ اس کے اندر فٹ آ جائیں۔ اس کے علاوہ اگر زمین سے سورج کے ڈسٹنس کی بات کی جائے تو سورج ہماری زمین سے آلموسٹ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ اور دوستو، ایک اور شاکنگ فیکٹ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سورج زمین پر ایک دن بھی اپنی شعاعیں نہ بھیجے تو زمین پر موجود دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز فریز ہونا شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین کا 71% حصہ سمندر پر موجود ہے اور 29% حصہ خشکی پر موجود ہے۔ اور اگر اس کے سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے کرۂ ارض پر اس وقت 7 بر اعظم موجود ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید شروع سے ہی سمندر اتنے بر اعظموں پر موجود تھا، اور اصل میں ایسا نہیں ہے۔
آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ پلانٹ دو حصوں پر موجود تھا۔ اس میں سے ایک زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا اور دوسرا پورا کا پورا سمندر تھا، اور اس زمین کے بڑے ٹکڑے کو پینجیا کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زمین میں کئی تبدیلیاں آتی گئیں اور ان کی وجہ سے زمین کئی حصوں میں بٹ گئی، ورنہ پہلے تو کوئی آئلینڈ ہوتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کانٹیننٹس موجود تھے، بلکہ اس پلانٹ پر ایک طرف زمین تھی اور دوسری طرف پورا کا پورا سمندر تھا۔ لیکن دوستو، اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کئی ہزار سال بعد پوری کی پوری زمین ایک ٹکڑے میں پھر سے جڑ جائے گی اور پھر سے پینجیا بن جائے گا اور سمندر پورا کا پورا ایک طرف آ جائے گا، اور یہ فیکٹ ریئلی انبلیویبل ہے۔ دوستو، آپ سب نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں سنا ہوگا۔ دوستو، یہ ایک موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں زمین کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھنے سے ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور گلوبل وارمنگ کی مین ریزنز گرین ہاؤس گیسز اور کاشتکاری میں اضافہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گلوبل وارمنگ میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج سے 30 سال بعد 2050 تک زمین کے موسٹلی علاقے اتنے گرم ہو جائیں گے کہ انسان کا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اور ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1000 سال بعد تو ہماری پوری کی پوری زمین کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سمندر کا سارا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا، اور پھر کچھ سالوں میں ہی پورا پلانٹ ریگستان میں بدل جائے گا اور انسانیت کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ یہ ریئلی انبلیویبل بات ہے۔ دوستو، اگر سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے پلانٹ کا زیادہ حصہ سمندر پر مشتمل ہے اور زمین بہت ہی تھوڑی ہے جس پر ہم لوگ رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ لینڈ یا خشکی جس پر ہم لوگ رہتے ہیں، اس کے نیچے بھی کمپلیٹلی پانی موجود ہے، اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر زمین کی کھدائی کی جائے تو اس کے نیچے پانی کے علاوہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے سمندر کی تہہ میں بھی زمین کے نیچے ایک اور سمندر دریافت کیا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق سمندر کی تہہ سے 660 کلومیٹر کی گہرائی میں ایک اور سمندر موجود ہے، اور یہ سمندر اس سمندر سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اصل میں ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک زمین کی لیئر موجود ہے جس نے ان دونوں کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے پلانٹ پر جو پانی موجود ہے یہ اسی بڑے سمندر سے نکلا ہوا ہے جو اس کی گہرائی میں موجود تھا۔ ماہرین کے مطابق کئی کروڑ سال پہلے ان کے درمیان موجود لیئر میں سوراخ ہونے کی وجہ سے نیچے والے سمندر کا پانی اوپر والے میں آ گیا اور یہاں بھی ایک سمندر بن گیا۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زمین پوری کی پوری پانی پر موجود ہے اور ہم پانی کے اوپر ہی رہ رہے ہیں۔ دوستو، ہم سب بچپن سے ہی یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے، اور آلموسٹ ہمیں یہ کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے شروع سے ہی ہمارے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ زمین راؤنڈ شیپ میں ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین اصل میں گول شیپ میں نہیں ہے؟ سننے میں تو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے۔ اصل میں ہماری زمین گول اور سفیریکل شیپ کا مکسچر ہے، اسے ایلپسوئڈ شیپ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسپیس سے زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ سرکل شیپ میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین ہر وقت گردش میں رہتی ہے، اسی لیے ہمیں گول شیپ میں نظر آتی ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز ہوا میں اچھالتے ہیں تو چاہے وہ کسی بھی شیپ کی بنی ہو تو وہ ہمیں گول ہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح زمین بھی جب ٹریول کرتی ہے تو گول ہی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شیپ گول نہیں ہے۔ یہ فیکٹ ریئلی بہت شاکنگ ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔